175 وہ صورتیں کہ جن میں تیمم کرنا جائز ہے، ان میں سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 6ٹھی صورت بیان فرمائی کہ جنگل میں ایسے کنویں پر ہیں کہ جس جگہ پر رسی وغیرہ نہیں ہے، لیکن کوئی کپڑا ایسا ہے، چادر ہے کہ جس سے وہ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے نکال سکتا ہے اور نچوڑ کے وہ وضو کر سکتا ہے، تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا کرنے سے اس کا کپڑا خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا کپڑا لمبائی کے اندر چھوٹا ہے، اسے درمیان میں چیر کر اور 2 حصے اس کے کر کے پانی نکال سکتا ہے، تو اس میں کیونکہ نقصان ہے، اس وجہ سے اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی، تیمم کرنا جائز ہوگا۔ یعنی اگر نقصان ہونے کا خطرہ ہے کہ چادر پھٹ کے خراب ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، یا اور نچوڑنے کے ساتھ اس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی ہے کہ جہاں پر ہمارا 1 درہم کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے نا، تو ہمارا دین اسلام اس 1 درہم کے نقصان کو بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہاں پر سہولت مہیا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 7ویں قسم بیان فرمائی کہ تالاب کا پانی اوپر سے بوجہ برف جم گیا ہے، یعنی جیسا کہ برف باری والے علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تالاب کا پانی جم گیا اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اوپر سے توڑ کر نیچے سے پانی نکال سکے یا برف پگھلا سکے، ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ جس سے اس پانی پر وہ قادر ہو سکے تو تیمم کر سکتا ہے۔ یعنی ایسی جگہ پر ہے، برف ہی برف ہے، تو نہ برف پگھلا سکتا ہے نہ ہی نیچے سے پانی نکال سکتا ہے، تو اسے جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ برف کے ساتھ وضو نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر وہ پگھل جائے کسی ذریعے سے یا پگھلا لے تو پھر یہ ہے، ہاں اتنی دیر میں پگھلا سکتا ہے کہ جس میں وقت جانے کا اندیشہ ہے کہ پانی تو مل جائے گا، برف پگھل جائے گی، لیکن نماز کا وقت جاتا رہے گا، تو پھر بھی اجازت ہے کہ تیمم کر لے۔ اور اس کے علاوہ 8ویں قسم بیان فرمائی کہ پانی کے پاس شیر ہے، بھیڑیا ہے یا کوئی درندہ یا ایسا سانپ ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ پانی لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور 9ویں قسم اس کی یہ ہے کہ کوئی راہزن ہے، کوئی ڈاکو لٹیرا ہے کہ اگر وہاں جائے گا پانی لینے کے لیے تو ڈاکو لوٹ لے گا، اس کا صحیح اندیشہ ہے۔ اور یا کوئی ایسا دشمن ہے اس کا کہ پتہ ہے کہ میرا دشمن وہاں پر ہے، اگر میں گیا تو دیکھ لے گا اور مجھے نقصان پہنچائے گا، تو بھی حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، پانی پر آپ گویا کہ قادر نہیں ہیں۔ یا کوئی عورت ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ میں اگر پانی لینے کے لیے جاؤں گی تو وہاں کوئی فاسق و فاجر شخص موجود ہے، کہ صحیح اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تب بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے، وضو کرنے کی اسے حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ یا 10ویں اور 12ویں صورت یہ بنتی ہے کہ قرض خواہ وہاں پر موجود ہے اور یہ مفلس ہے، یعنی ایک شخص نے جس نے وضو کرنا ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، اور جہاں سے اس نے پانی لینے جانا ہے کنویں پر یا کسی اور جگہ پر نہر پر جہاں سے یہ پانی لے گا، وہاں پر قرض خواہ موجود ہے اور یہ مفلس ہے، نادار ہے کہ اس کا قرض ابھی نہیں چکا سکتا، تو اگر جائے گا وہاں تو وہ اسے پکڑ لے گا یا اسے نقصان پہنچائے گا یا برا بلا کہے گا، اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، تو بھی اجازت ہے کہ یہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں تیمم کرنے کی ہیں، وضو کرنا یعنی اس پر پانی لینا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ 13ویں قسم کے جس کے گرفتاری کے وارنٹ ہوں اور اسے یہ خطرہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو وہاں کوئی ایسا شخص دیکھ لے گا کہ جس کی وجہ سے گرفتار کر لیا جاؤں گا، تو اس سبب سے بھی، اور یہ بھی اس میں ہے کہ اس میں اس کی کوئی خاص غلطی نہ ہو گرفتار ہونے کے لیے کہ جس کی وجہ سے اس کے وارنٹ خلاف نکلے ہیں،
تو اس لیے وہ پولیس سے روپوش ہو کر اگر چھپا ہوا ہے یا کوئی ظالم بادشاہ ہے کہ جس کے خوف سے وہ چھپ گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی علماء نے حکم دیا کہ ظالم بادشاہ سے چھپا ہوا شخص یا کسی بھی ظلم کی وجہ سے چھپا ہوا، اس پر کسی قسم کا کیس ہو گیا ہے، مظلوم ہے اور چھپا ہوا ہے، اس سے پتہ ہے کہ باہر نکلوں گا، پانی لینے کے لیے جاؤں گا تو خطرہ ہے کہ گرفتار ہو جائے، تو اس پر جمعہ بھی ساقط ہے، جمعہ پڑھنا بھی اس پر پھر لازم نہیں ہے، ظہر کی نماز ہی پڑھ لے، اور پانی کے ساتھ وضو کرنا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ وہ تیمم کر کے نماز بھی ادا کر سکتا ہے اور جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ صورتیں اعلیٰ حضرت نے کچھ بیان فرمائی، دیگر اور صورتیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دین نے ہمارے لیے آسانی کے طور پر پیدا فرمائی ہیں، کہ ہمارے دین کے اندر بہت ساری آسانی ہے، اگر ہم انہیں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں تو اسی کے اندر دنیا و آخرت کے اندر بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ